السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید دھاری دار دو سینگ والے میڈھوں کی قربانی پیش کی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کی جاتی ہے۔ قربانی کے اندر خون کو بہا کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ قربانی کے ذریعے سے اپنے گھر والوں پر اور فقراء کے لیے عید کے دن کشادگی کی جاتی ہے۔ قربانی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ قربانی ذبح کرنا یہ قیمت صدقے سے افضل اور بہتر ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان کو کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور خریدنے کے لیے قرض ادا لیتا ہے اور اس کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو تو ایسے آدمی کے لیے قرض لے کر کے قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی اونٹ اور گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانی کس طرح کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، آدمی اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے ایک بکری قربان کرتا تھا اور اسی سے کھاتا تھا، یہاں تک کہ لوگ فخر و مباحات کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اب حال آپ کے سامنے ہی ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ قربانی کا اصل مقصد اس شعیرے کو زندہ کرنا ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور سے انسان خود کھائے، لوگوں کو بھی کھلائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ خود کھاؤ، فقیروں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ دوستو، قربانی کا جانور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضان، کہ تم داتا جانور ہی ذبح کرو، اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو 6 ماہ کا بھیڑ ذبح کرو۔ گویا کہ داتا جانور ہی ذبح کرنا چاہیے، البتہ صرف اور صرف بھیڑ کے بارے میں اجازت ہے کہ اگر وہ 6 مہینہ پورا کر چکا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بظاہر حدیث کا معنی اور مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑ کے 6 ماہ کا بچہ اسی صورت میں جائز ہے جب داتا جانور حاصل کرنے میں مشکل ہو یا نہ مل رہا ہو، لیکن جمہور اہل علم نے اس حکم کو استحباب پر محمول کیا ہے اور کہا ہے کہ بھیڑ میں سے 6 مہینے کا جانور داتا ہوا جانور میسر ہونے کے باوجود بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا جانور متعین کرنے کے بعد اس کا بیچنا، اس کا ہبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر قربانی کے جانور کو آپ نے متعین کر دیا ہے، اس کے بعد اگر اس میں کوئی عیب آ جائے جس کے سبب اس کی قربانی جائز نہ ہو، جیسے کہ واضح طور پر لنگڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر جانور کے اندر عیب اس کی تفرید کے سبب واقع ہوا ہے، اس کی لاپرواہی کے سبب واقع ہوا ہے، تو پھر تندرست جانور سے اس کا بدلنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر انسان کی کوتاہی کا کوئی دخل نہیں تھا، اس کی تفرید سبب نہیں بنی ہے، تو ایسی صورت میں اسی جانور کو ذبح کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے اگر جانور غائب ہو جائے یا چوری ہو جائے، اگر انسان کی لاپرواہی اس میں سبب نہیں ہے تو پھر جب بھی ملے اسے ذبح کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کی لاپرواہی کی وجہ سے جانور غائب ہوا ہے یا چوری ہوا ہے تو ایسی صورت میں
اس کو دوسرا جانور ذبح کرنا ہوگا۔ قربانی کے جانور میں سے کسی بھی چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی قصائی کی اجرت کو بھی اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو قربانی کے اندر 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 4 لا تجوز في الأضاحي الأوراء البين أورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي۔ 4 قسم کے جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلا عیب کا ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، یعنی وہ جانور جس کی آنکھ دھس گئی ہو یا باہر آ گئی ہو۔ اسی طرح سے دوسرا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، یعنی جس پر بیماری کے آثار اور نشانات ظاہر ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر وہ کھانا پینا چھوڑ دے جس کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو جائے، یا اسی طرح سے خارش شدہ ہے، کھجلی ہوئی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسرا عیب کا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور چوتھا وہ کمزور جانور جس میں گودا نہ ہو۔ یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے دوستو قربانی ہمیشہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نر جانور کی قربانی پیش کریں، کیونکہ نر جانور مادہ کے مقابل میں افضل ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ نر جانور کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مادہ جانور کی قربانی بھی بالاتفاق تمام علماء کرام کے نزدیک جائز ہے۔ اسی طرح سے سینگ والے جانور کی قربانی مستحب ہے، جبکہ بغیر سینگ والے جانور کی بھی قربانی جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے دوستو قربانی کے جانور کا رنگ بہتر ہونا چاہیے، اور ہمیں قربانی کا جانور خریدتے وقت بہتر جانور کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایسا جانور جو موٹا ہو، اچھا ہو، املح ہو۔ املح سے مراد یہ ہے کہ جو خالص سفید ہو یا جس کی سفیدی سیاہی سے زیادہ ہو۔ ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے شعائر کی تعظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اسی طرح سے دوستو قربانی کے جانوروں کی تعظیم دراصل اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: موٹے، اچھے اور بڑے جانور کا انتخاب کرنا یہ شاعر تعظیم میں سے ہے۔ اسی طرح سے دوستو قربانی کا جانور ذبح کرنے والے کو اچھی طرح سے قربانی کرنا آتا ہو، ذبح کرنے کا سلیقہ اسے معلوم ہو۔ جس طرح سے مرد کے لیے جائز ہے کہ جو ہے جانور ذبح کرے، اسی طرح سے عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ اور چونکہ جانور ذبح کرنا یہ قربت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اسی لیے صحابہ کرام اس کی تاکید کرتے تھے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اسی طرح سے دوستو جو آدمی کئی جانور قربان کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر 2-3 جانور کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سب کو ایک ہی دن یعنی عید والے دن ذبح کرے۔ لیکن اگر دوسرے دن بھی کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ اہل علم کے راجح ترین قول کے مطابق 13 ذو الحجہ کی شام تک آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔